اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کی عملی تربیت، حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور حضرت ابو طالب کا انتقال، یہ دونوں واقعات جو ہیں ہم یہاں قسط نمبر 37 میں پیش کر رہے ہیں۔ گزشتہ نشست میں ہم معراج کا ذکر کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے تھے کہ 5 وقتہ نماز فرض ہوئی، لیکن ثواب 50 کا ہی رہا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کریمی تھی جو کہ مسلمانوں پہ بے انتہا مہربان تھا۔ آئیے اب آگے بڑھتے ہیں۔ جب حضور معراج سے واپس آئے، اگلا دن آیا تو زوال کے قریب جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور خدمت میں حاضر ہو کر نماز اور اس کے اوقات کی تشریح کی، بلکہ عملی طور پر بھی اگلے دن آپ کے صحابہ کے ساتھ 5 وقت کی نمازیں ادا کیں۔ یہاں قارئین کی دلچسپی کے لیے یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ تاریخ عالم میں پہلا موقع تھا کہ طریقہ عبادت کا تعین کر دیا گیا تاکہ دین کی تکمیل میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ دوسری قوموں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں تھا اور آج تک وہ صرف سر ہلاتے رہتے ہیں کہ انہیں موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں بتایا کہ رکوع میں کس حد تک جھکا جائے۔ لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حدیث مذکور ہے وہ اس طرح ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس بیت اللہ میں 2 بار آئے۔ اس کے بعد جیسا کہ اس میں مذکور ہے کہ انہوں نے آپ کے سامنے 2 وقت کی نماز ادا کر کے وضاحت کی، جو کہ صبح یعنی فجر اور عشاء کی نمازوں کے بارے میں تھا۔ اس کے بعد درمیانی نمازوں یعنی ظہر اور عصر کی، لیکن بعد مغرب کی نماز تک نہیں آئی، اور یہی روایت ابی موسیٰ بریدہ عبداللہ بن عمر کی ہے جو کہ صحیح مسلم میں بیان کی گئی۔ لیکن بقیہ رحمۃ اللہ علیہ نے حسن بصری کی روایت کے حوالے سے اس کی تائید کی کہ پہلے 5 نہیں 4 نمازیں پڑھی گئیں، اور وہ اس طرح ہیں کہ ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت اور عشاء کی 4 رکعت، اور مغرب اور عشاء کی 2 رکعت بالجہر بلند آواز سے پڑھی جاتی تھیں، اور جب 5ویں وقت کی نماز باجماعت پڑھی جانے لگی تو فجر کی 2 رکعت تھیں اور وہ بالجہر پڑھی جاتی تھی۔ تاہم بحالت سفر شروع سے 2 رکعت پڑھی جاتی تھیں جن میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ جب مسلمانوں کو مدینے پہنچ کر سکون حاصل ہوا تو پھر نوافل اور سنن کا سلسلہ جاری ہوا۔ ان احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پہلے 4 وقت کی نمازیں پڑھی گئیں، پھر فجر کی شروع ہوئی، مگر اس پر کسی نے روشنی نہیں ڈالی کہ 5 نمازیں ایک ساتھ فرض ہوئی تھی، پھر کیا وجہ تھی کہ فجر مؤخر رہی، واللہ اعلم۔ بہرحال نماز کا قیام معراج نبوی 10 نبوی کے واقعات میں شامل ہے۔ اسی سال 2 اور اہم واقعات بھی ہوئے جو کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور حضرت ابو طالب کی رحلت ہے۔ میرے خیال میں کم از کم خدیجۃ الکبریٰ کا وصال معراج سے پہلے ہوا، جس کا ثبوت وہ حدیث ہے جس میں کہا گیا کہ لوگوں میں یہ خیال پیدا ہوا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نماز تو پہلے سے پڑھتی تھیں، جیسے کہ بعد میں قائم ہوئی، تو حضرت علی نے جواب دیا کہ میں نے انہیں خود خواب میں جنت میں دیکھا ہے اور ان کا مکان گھاس پھوس کا ایک بنا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ ام ہانی کی یہاں رہائش بھی اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ حضور حزن و ملال کی وجہ سے اپنے گھر کے بجائے ان کے گھر رہنے کو شاید ترجیح دیتے تھے۔ البتہ یہ مصدقہ ہے کہ یہ دونوں صدمے شعبہ ابو طالب سے واپسی کے بعد پیش آئے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی وفات کے بارے میں بہت زیادہ تفصیلات نہیں ملتی، مگر حضرت ابو طالب کے بارے میں مورخین نے کافی وضاحت سے تحریر کیا ہے۔ حضور کو ان دونوں کی مفارقت سے اس قدر صدمہ تھا کہ اس سال کا نامی تواریخ میں عام الحزن یعنی غم کا سال رکھ دیا گیا، کیونکہ یہ دونوں ہستیاں حضور اور اسلام کے لیے بہت بڑی ڈھال تھیں، اور ان کے بعد کفاروں کو ستانے کی کھلی چھوٹ مل گئی کہ اب کسی کا لحاظ اور ڈر نہیں رہا تھا۔ حضرت ابو طالب کی موت کے بارے میں متضاد روایات ہیں۔ اس طرح ہے کہ جب حضرت ابو طالب بستر مرگ پر تھے
تو حضور تشریف لے گئے اور فرمایا کہ چچا لا الہ الا اللہ کہہ لیجئے کہ میں خدا کے یہاں آپ کے ایمان کی شہادت دے سکوں۔ اس موقع پہ ابو جہل اور ابن ابی امیہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ کیا ابو طالب تم عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے؟ بالآخر ابو طالب نے کہا کہ میں عبد المطلب کے دین پر مرتا ہوں، اور حضور کو مخاطب کر کے کہا کہ میں کلمہ کہہ دیتا مگر قریش کہیں گے کہ میں موت سے ڈر گیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں آپ کے لیے اس وقت تک دعائے مغفرت کروں گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ مجھے منع نہ کر دے۔ یہ مسلم و بخاری کی روایت ہے، مگر ابن اسحاق رحمہ اللہ تعالیٰ نے روایت کی ہے کہ مرتے دم حضرت ابو طالب کے ہونٹ ہل رہے تھے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کان لگا کر سنا تو حضرت سے کہا کہ ابو طالب وہی کلمہ کہہ رہے ہیں جو آپ نے کہا تھا۔ یہاں محدثین میں اختلاف ہے اور دونوں اپنی اپنی سندات بخاری اور مسلم سے پیش کرتے ہیں، مگر اگر ہم حضرت ابو طالب کے جواب پر غور کریں تو یہ مسئلہ بآسانی حل ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کلمہ بھی پڑھا اور یہ بھی فرمایا کہ میں عبد المطلب کے دین پر پڑھتا ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عبد المطلب کا دین کیا تھا؟ عبد المطلب کا دین تھا دین ابراہیمی، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے رائج تھا، چونکہ حضرت اسماعیل کے بعد بنی اسماعیل میں کوئی پیغمبر نہیں آیا، لہذا وہ اسی طرح مختلف العقیدہ تھے جیسے کہ مسلمان ہوتے ہوئے آج کل ہم لوگ ہیں۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو نادانی میں کفر و شرک کے حدود کو چھو لیتے ہیں اور اسے بھی اسلام سمجھتے ہیں۔ یہی حال ان کا تھا، چونکہ ان میں بت پرستی کا رجحان فطری تھا جو کہ گوسالہ صابری سے ظاہر ہے، لہذا انہوں نے کعبے میں بت بھی رکھ دیے تھے، پھر بھی دین ابراہیمی کے دعویدار تھے، جس کی تردید بار بار قرآن یہ کہہ کر رہا ہے کہ کیا ابراہیم بت پرست تھے؟ نہیں، وہ تو واحد خدا کو ماننے والے تھے، لہذا قریش میں بھی دو گروہ تھے، ایک موحد تھے دوسرے مشرک۔ اور تمام محدثین و مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، نہ دادا مطلب، نہ والد عبداللہ، نہ والدہ آمنہ، ابو طالب، ابو بکر اور علی نے کبھی بت پرستی کی۔ اگر ہم یہ مان لیں تو اس جواب سے اس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں کہ جواب جو ابی طالب نے فرمایا کہ میں عبد المطلب کے دین پر بڑھتا ہوں، وہ دین کیا تھا؟ وہ دین ابراہیمی، اور اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ عبد المطلب محمد تھے، اللہ کو اور ایک مانتے تھے، کعبے کا خدا اور بھی مانتے تھے، جو کہ ابراہیم کے مکالمے سے واضح ہے، جس میں اس نے جب پوچھا کہ تم اونٹ مانگنے آئے ہو، کعبے کی فکر نہیں ہے، تم کا جواب تھا اونٹ میرے ہیں اور کعبے کا مالک اللہ ہے، وہ خود بچائے گا۔ یہاں انہوں نے لات و منات کا ذکر نہیں کیا۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیامت تک کی دعا کرنے کے وعدے کی تردید چونکہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کی، جیسا کہ منافقین کے سلسلے میں دعا کرنے سے منع فرمایا، اور پھر ان کے احسان جو اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہیں، ان کی قربانیاں جو اسلام کے لیے ہیں، جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ احسان کا بدلہ احسان ہے۔ پھر ان کا حضور کی سچائی پہ یقین، اسلام کی سچائی پہ یقین۔ اگر یقین نہ ہوتا تو کیا آپ نے دنیا میں کوئی ایسا آدمی دیکھا جو کسی مذہب یا بانی کو جھوٹا جانتا ہو پھر بھی اتنی قربانیاں دی ہوں؟ اس کے علاوہ وہ واقعہ کہ حضرت ابو طالب سخت علیل تھے، حضور ان کی عیادت کو تشریف لے جاتے ہیں تو ان کا یہ کہنا کہ بھتیجے، جس خدا نے تجھے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے تو اس سے دعا نہیں کرتا کہ مجھے اچھا کر دے؟ اور حضور نے دعا فرمائی اور وہ اچھے ہو گئے۔ کیا یہ ان کے خدا اور حضور پر ان کے ایمان کو ظاہر نہیں کرتا؟ کہ آپ کسی ایسے شخص سے دعا کے لیے کہہ سکتے ہیں جس پہ یقین نہ ہو؟ اور بہت سے نقطۂ قارئین کی تحقیق کے لیے، غور کے لیے چھوڑتا ہوں، کیونکہ ہم تک جو پہنچا ہے اس میں وہ قطع ورید بھی شامل ہے جس میں بہت سے لوگوں نے اقتدار میں آ کے اپنا قد اونچا کرنے کے لیے کی تھیں، جس سے تاریخ محفوظ نہیں۔